صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول پہلے یا بعد والے پہلے؟ آج کل ایک بہت بڑا جھگڑا چلتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سلسلے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بولتے ہیں کہ میرا سلسلہ پرانا، دوسرا کہتا ہے میرا والا پرانا، کوئی کہتا ہے کہ چشتیہ پرانا ہے، کوئی کہتا ہے قادریہ پرانا ہے، کوئی کہتا ہے نقشبندیہ پرانا، کوئی کہتا ہے کہ احمدیہ پرانا، کوئی کہتا ہے رضویہ پرانا ہے، کوئی کہتا ہے اشرفیہ پرانا، کوئی کہتا ہے فردوسیہ پرانا ہے، کوئی کہتا ہے سہروردیہ پرانا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ کہیں گے نہیں، آپ سن لیجئے، اگر ہم کہیں گے تو کہ آپ کہیے گا کہ جو سب کہتا ہے وہ صحیح، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زبان سے نہیں سنیے بلکہ بہت اوپر والوں کی زبان سے سنیے۔ قلندریہ سلسلے کی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بانی جیسے چشتیہ سلسلے کے بنیاد جو ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، قادریہ سلسلے کی بنیاد حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فردوسیہ سلسلے کی بنیاد حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری ہیں، سہروردیہ سلسلے کی بنیاد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اسی طرح سے شاذلیہ سلسلے کی بنیاد حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی ہیں، تو رفاعیہ سلسلے کی بنیاد حضرت شیخ احمد رفاعی ہیں۔ تو ہر سلسلے کی ایک بنیاد ہے، وہیں سے وہ سلسلہ چلا، اسی پر یہ کہتے ہیں کہ یہ والا پرانا ہے، یہ والا پرانا ہے، یہ والا پرانا۔ تو سلسلہ قلندریہ کی بنیاد چلا ہے وہ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر سے، پہلے قلندر وہی ہوئے۔ یہ جو عرف عام میں مشہور ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہے، 1.5 قلندر ہے، 3 قلندر، یہ سب صرف افواہ ہے۔ پہلے قلندر، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قلندر بو علی شاہ قلندر تھے، نہیں، سب سے پہلے قلندر تھے عبدالعزیز مکی قلندر۔ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ اب غور کیجئے کہاں سے چلا، ہم نہیں بولیں گے کہ پرانا ہے کہ نیا ہے، صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول پہلے یا بعد والے پہلے؟ صحابی رسول پہلے۔ اور بھی کیسے چلا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر ایک شخص ایمان لائے، لانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب کچھ نہیں ہیں، میرے بعد بھی کوئی آئے گا جو آخری نبی اللہ کا محبوب ہوگا، جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، تو اس ایمان لانے والے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم ان کے حیات تک، ان کے آنے تک ہم زندہ رہیں۔ بھائی کتنے سال گزریں گے، سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال، عجیب دعا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کی عمر اتنی لمبی کرے کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہو گیا، عبادتوں میں لگ گئے، نبی آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، زمانہ گزرتا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سنا کہ ایک نبی آئے ہیں، بڑی شان ہے ان کی، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، بیمار کو چھوتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے۔ تلاش میں نکلے، پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا کہ حضور آپ آخری نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم آخری نہیں ہیں، وہ الگ آئیں گے، اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا چہیتا ہے۔ تو ہم تو یہی سمجھا تھا کہ آپ ہی آخری ہوں گے، دیدار ہو جائے گا، تو ہم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم ان کو دیکھیں، آخری والے کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ ہو گئی بات۔ مکے میں اتفاق سے وہ آ کے بس گئے، باہر جاتے تھے ادھر ادھر، تجارت کے غرض سے،
عبادت کے غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے کہ ان کو خبر ملی کہ کوئی نبی ہوئے ہیں مکے میں. جلدی سے دوڑے ہوئے آئے. آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر, کلمہ پڑھا لیجئے. ایک زمانے سے, حضرت ابراہیم کے زمانے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے آقا نے انہیں کلمہ پڑھایا, اپنا صحابی بنایا, اور اس کے بعد اب تک تو حضور کو دیکھنے کے لیے دعا کروا رہے تھے. اب نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا کر دیجئے, کوئی دعا جو آپ کی مرضی ہو. تو ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھایا, کہا کہ اے اللہ یہ عبدالعزیز کی عمر میں برکت عطا فرما دے. لیجئے, حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو یہاں تک پہنچے, اب نبی نے دعا کر دی کہ برکت عطا فرما دے. دعا لے کر کے حضور میرے لیے حکم کیا, عبادت کرو اللہ کی. چلے گئے پہاڑوں میں, غاروں میں, ادھر ادھر عبادت میں لگے رہے. کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں. بہت زمانے کے بعد وہ لوٹ کر کے مکہ پہنچے تو دیکھا کہ ہر طرف مسلمان ہیں, اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. پوچھا حضور ہمارے نبی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو پردہ فرما چکے. پھر ان کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر, وہ بھی پردہ کر گئے. ان کے بعد حضرت عمر ہوئے, وہ بھی پردہ کر گئے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہوئے, وہ بھی شہید کر دیے گئے. ابھی کون ہے؟ ابھی حضرت علی ہیں. کہا کہ لے کے چلو ہم کو. کہاں ہیں؟ لوگ لے کے ان کو مدینہ گئے, حضرت علی سے ملاقات کی. کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. نبی کے ساتھ نہ رہ سکے, وقت نہ دے سکے. پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ کے ساتھ وقت نہ دے سکے. اب آپ میری تربیت کر دیجئے, ہمیں تعلیم دے دیجئے اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیے کہ ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے رہو میرے ساتھ. حضرت علی اپنے ساتھ رکھتے تھے, ان کو ذکر کرنے, مراقبہ کرنے اور دوسرے عبادتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے حضرت علی خود اپنے سے. ایک جنگ کے موقع پر, جنگ کا نام ہے جنگ صفین, اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی نے کہا کہ عبدالعزیز جھنڈا پکڑو, جنگ کا جھنڈا پکڑو, تمہارے ہاتھ میں علم رہے گا. ٹھیک ہے حضور, جیسا آپ کا حکم. حضرت عبدالعزیز نے جھنڈا پکڑا, جنگ شروع ہوئی, جنگ کرتے رہے, جھنڈا ہاتھ میں تھا. بیچ میں خیال ہوا کہ اللہ کا ذکر کریں. ذکر الہی کے اتنے شوقین تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا خیال ہوا تو جنگ سے جھنڈا لیے لیے نکل گئے باہر, اور پیچھے جا کر کے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے, جھنڈا ہاتھ میں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہوتے مراقبے میں چلے گئے. شام کو جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے کہا کہ سب تو جو شہید ہوئے ان کو جمع کیا گیا, جو موجود تھے ان کو گنا گیا. کہا کہ وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا عبدالعزیز وہ کہاں؟ پورے میدان میں تلاش کیا گیا, نہ جھنڈا ملا نہ عبدالعزیز مل رہا. کہاں تلاش کرو. شام کے وقت دور پہاڑ پہ دیکھا یہ کہ جھنڈا وہاں پھیلا رہا ہے. کہا کہ حضور جھنڈا تو سامنے پہاڑ پہ نظر آ رہا ہے, وہاں کیسے پہنچا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ چلو عبدالعزیز وہیں ہوگا, عبدالعزیز وہیں ہوگا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بیٹھے ہیں مراقبے میں, ہاتھ میں جھنڈا ہے, سر جھکا ہوا ہے, زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر ہے, مراقبے میں ہے, کسی کے آنے کی خبر نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ اٹھا دیں. کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو, جھنڈا نکال لو. ہاتھ سے جھنڈا نکال لیا گیا, خبر بھی نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا حضور ان کے متعلق کچھ کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ چھوڑ دو, یہ قلندر ہو گئے ہیں,
وہی پہلا لفظ حضرت علی کی زبان مبارک سے نکلا، قلندر۔ یہ قلندر ہو گئے ہیں، انہیں چھوڑ دو اپنی حالت پہ۔ کہا حضور ان کے لیے کچھ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت علی نے، ان کو پتا بھی نہیں، حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ عبدالعزیز کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ ارے اتنی تو برکت چلی آ رہی ہے۔ پھر حضرت علی نے بھی دعا کر دی۔ اب وہ بیٹھے ہیں پہاڑ پہ، حضرت علی چلے آئے۔ 10 دن 15 دن کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، کئی سال تک وہ وہیں رہ گئے۔ اللہ نے لوگوں کی نظروں سے پردہ کر دیا ان کا، کسی کو پتا نہیں۔ سالہ سال کے بعد مراقبے سے نیند ٹوٹی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 40-45 سال کے بعد وہ اٹھے۔ ولیوں کی شان دیکھیے، نہ کچھ کھایا نہ پیا لیکن زندہ۔ ارے یہ تو عبدالعزیز مکی قلندر تھے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری 12 سال تک بہیا کے جنگل میں بغیر کھائے پیے ہوئے رہ گئے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کنویں میں الٹے 12 سال تک لٹکے رہے ذکر الہی میں، نہ پانی نیچے نظر آتا تھا لیکن پیا نہیں، کھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ کون سی سائنس تھی کہ جو ان کو زندہ رکھے ہوئے تھی؟ آج کے سائنس کے حساب سے تو ان کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ نہ پانی ملا نہ کھانا۔ ہم لوگ دن بھر کا روزہ رکھتے ہیں تو شام تک کی حالت بھی گرگوں ہو جاتی ہے، منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے۔ اور بغیر کھائے پیے ہوئے 40-45 سال کے بعد یہ مراقبے سے اٹھے۔ اب اٹھنے کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے، دیکھا کہ ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے۔ کچھ اندازہ نہیں لگا ان کو کتنا ٹائم گزرا۔ نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک گاؤں ہے، بستی ہے۔ بستی میں پہنچے، بازار میں پوچھا، ایک آدمی کو پکڑا، کہا کہ کون جیتا؟ کون جیتا؟ جھگڑا ہی نہیں ہوا تو جیتے یا کون؟ پاگل لگتا ہے۔ پھر دوسرے کو پکڑا، کہا کون جیتا؟ اب 4-5 آدمی سے جو پوچھا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے، اس کو لے چلو امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے، چلیے یہی مفتی ہیں، قاضی ہیں ہمارے گاؤں کے، جو کچھ پوچھنا ہے آپ کون جیتا انہی سے پوچھیے۔ پہنچے، کہا کہ مفتی صاحب کون جیتا؟ کہا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جھگڑا کس میں تھا؟ کہا کہ وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ جو ہو رہی تھی اس میں کون جیتا؟ کہا کہ ارے وہ جنگ ابھی ہوئی ہے، ایک زمانہ پہلے ہوئی ہے، آپ کہاں تھے؟ کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو وہ صاحب علم تھے، مفتی صاحب، کہا کہ اچھا ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کا تذکرہ سنا ہے ہم نے، آپ حضرت علی کے میدان جنگ میں شامل تھے اور مراقبے میں چلے گئے تھے۔ کہا کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا؟ ہاں میرے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لیکن جب نیند ٹوٹی میری، مراقبے سے اٹھے تو وہ جھنڈا غائب تھا۔ ارے آپ کو مراقبہ کیے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ تو حضرت علی، کہا کہ وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے، شہید ہو گئے۔ اچھا تو آپ کون ہیں؟ حسن حسین ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اچھا وہ بھی شہید ہو گئے؟ ہر طرف تو اسلام اسلام نظر آتا ہے، پھر وہ شہید کیسے ہو گئے؟ کہاں گئے تھے جنگ کے لیے جو شہید ہو گئے؟ عرب سے باہر کہیں گئے تھے؟ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کے ایک گروپ نے شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ہزاروں قطار رونے لگے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، میرے نبی کے نواسوں کو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں بچی۔ جس جگہ پر نبی کے نواسے کا خون بہا، ہم یہاں رہیں گے۔ وہاں سے روتے ہوئے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کھانا کھا لیجئے، حضور چائے پی لیجئے، حضور ناشتہ کر لیجئے، حضور پانی پی لیجئے، لیکن کہیں نہیں رکے، وہاں سے چلتے گئے۔ نہیں، اب یہاں کا کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہے۔ جہاں نبی کے نواسے کا خون بہا دیا جائے، ہم وہاں اس سرزمین پہ رکیں گے؟ نہیں رکیں گے۔
وہاں سے چلتے گئے چلتے پیدل، جہاں بھوک لگی کچھ کھا لیا، عبادت میں لگے، اور تقریباً 300 سال کے بعد، بیچ بیچ میں لمبی ان کا مراقبہ لمبا ہوتا تھا، 300 سال کے بعد وہ ہندوستان پہنچے۔ وہ ہندوستان جو پہلا پرانا والا ہندوستان، جو صرف ہندوستان تھا، جو کابل سے لے کر کے بنگال تک صرف ہندوستان ہی ہندوستان تھا، برما تک صرف ہندوستان ہی ہندوستان تھا، اس ہندوستان میں پہنچے۔ اور پہنچنے کے بعد ایک جگہ قیام کیا۔ جس جگہ آپ نے قیام کیا، تاریخ میں آتا ہے کہ اس جگہ کا نام پٹن تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ہندوستان اور پاکستان ملا کر کے 3 جگہ کا نام پٹن ہے، اور تینوں جگہ آپ کا مزار ہے۔ اب کیسے ہے تو اللہ بہتر جانتا، اب اتنی لمبی عمر، تو بہرحال ایک جگہ، جس مقام کا نام پٹن تھا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک پٹن پاکستان میں ہے، ایک پٹن راجستھان میں ہے، ایک پٹن ساؤتھ انڈیا میں ہے، اور تینوں جگہ آپ مختلف ناموں سے تینوں جگہ آپ آرام فرما۔ لیکن ایک پٹن کے بارے میں ہے کہ وہاں آپ نے قیام کیا اور کئی 100 سال تک وہاں رہے عبادتوں میں، اور عمر برکت کی دعا تھی، نبی کی دعا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی کی دعا کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی، انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی تو حضرت عیسیٰ تک پہنچا دیا، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو نبی تک پہنچا دیا، نبی نے دعا کی تو علی تک پہنچا دیا، علی نے دعا کی تو قیامت تک پہنچا دیا۔ یہ نبی اور ولی کی دعا ہے۔ گھبرا گئے دنیا میں رہتے رہتے، کہا کہ اب کتنا رہیں گے جی دنیا میں، قبر کھودو، اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر بنوائی، اندر بیٹھے، ایک مصلی بچھایا، ایک قرآن لیا، لے کے بیٹھ گئے، کہا کہ اوپر سے بند کر دو، بند کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 150 سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی، کچھ مرمت ہو رہی تھی، کھل گئی، تو لوگوں نے کہا کھل گئی تو ذرا سا پورا ہٹا کے دیکھتے ہیں زندہ ہے کہ کیا ہوا، 150 سال تو گزر گئے ان کو۔ تو جب ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سر اٹھایا اوپر دیکھا، کہا کہ قیامت آ گئی کیا؟ کہا کہ حضور قیامت نہیں آئی۔ ارے تو پھر کیوں کھولا؟ بند کر دو، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، تم نے کھول دیا، میری قبر کو بند کر دو۔ لوگوں نے جلدی سے اس کو بند کر دیا، اور اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے وہ زمین میں آرام فرما ہیں اور تلاوت میں مصروف ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قلندر، عظمت اولیاء، حضور رئیس المشایخ۔ انہوں نے جس کو مرید کیا تھا، جن کو مرید کیا تھا، ان کا نام تھا حضرت خضر رومی قلندر، روم کے تھے، ان کا نام تھا خضر رومی قلندر۔ 750 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور خضر رومی قلندر نے جن کو مرید کیا، جن کو خلافت دی، ان کا نام تھا نجم الدین شعلہ قلندر۔ 250 سال کی عمر پائی۔ تو یہ قلندریہ سلسلہ سے ہی چلا، اور نجم الدین شعلہ قلندر سے پھر اور سلسلہ خضر رومی قلندر سے سلسلہ پھیلا، تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کے طرف گیا، وہیں سے سلسلہ پھیلا تو حضرت خواجہ عماد الدین قلندر تک آیا۔ تو یہ ہے سلسلہ قلندریہ کہ جس کے بانی سب سے پہلے بزرگ، جو آج بھی اپنی قبر میں حیات میں ہیں، ظاہری حیات میں ہیں، پردہ فرمائے بغیر حیات میں ہیں، قبر کھلی بھی تو زندہ پایا گیا، اندر میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ سلسلہ قلندریہ کی تاریخ ہے۔ اور
اس کا پہلا لقب حضرت علی کی زبان مبارک سے نکلا. اب ہم اپنے سے نہیں کہیں گے کہ پرانا کون والا. حضرت علی نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی، قلندریہ نام کی. قلندر نام کی بنیاد حضرت علی نے رکھی. تو اس قلندر کا فیضان ہم لوگوں پہ جو بھی سلسلہ عمادیہ سے منسلک ہے اس کو اس قلندر کا فیضان جاری ہے، جو قلندر اپنی جگہ پر آج بھی بحیثیت قلندر موجود ہے، جس کی عبادت سینکڑوں سال کی ہوا کرتی تھی، جس کا سجدہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ سالہ سال گزر جائے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی.